بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھتے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ میں نے عقلی سینٹر سے ایک جو ہے یہ مد اور کرا جو ہے تانبے کا وہ میں نے پرچیز کیا تھا، تو جسے میں نے ہدیہ بھی دیا، تو بہت اچھے اس کے رزلٹ ملے۔ تو ویسے بھی تانبے کے تو بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں انسانی زندگی پر، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا آرٹیکل جو کہ جون 2021 میگزین میں چھپا ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ پہلے بھی عقلی میگزین میں اس کے حوالے سے یعنی 2008-9 میں بھی بہت زیادہ آرٹیکل چھپ چکے ہیں، تو لیکن یہ جو ہے تانبے کا آرٹیکل جو ابھی چھپا ہے وہ جون 2021 کے میگزین میں چھپا ہے، تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے ضروری سمجھا تاکہ آپ بھی اسے جو ہے پرچیز کریں۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور تانبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ سے پوستہ بے اولادی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک مخلص بتانے لگے ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے اولاد پیدا کرنے والے سپرم بالکل نہیں تھے، انہیں تانبے کا کشتہ کھلایا، چند دنوں میں ہی بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن واضح رہے یہ کشتہ بنانے والے اب وہ لوگ رہے نہیں، کیوں نہ کہ اس کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، لہٰذا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تانبے کے برتن استعمال کریں۔ ایک انگریز کا قصہ۔ اسی صاحب نے مزید بتایا کہ ایک انگریز تھا، اس کا امریکہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا، ڈاکٹرز نے اس کو جواب دیا تھا۔ اس انگریز نے کسی میگزین میں ایک ہندو کا لکھا ہوا آرٹیکل پڑھا، اب اس نے تانبے کی ایک شیٹ لی، اس کی باریک باریک تاریں کاٹی، اور اس نے ملیشیا کے کپڑے میں تانبے کی تاروں کا جال بن کر بستر بنا لیا۔ اس نے اس کی 2 شیٹ بنائی، ایک پیٹھ کے نیچے رکھنے کے لیے اور ایک سر کے نیچے رکھنے کے لیے۔ اس نے تاروں کے ساتھ تانبے کا ہینڈل جوڑ دیا، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ایک بائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ تقریباً وہ 8 سے 9 ماہ اس پر لیٹا رہا، بقول اس کے خود وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اس کو بہت زیادہ خود بنانا شروع کر دیا، اسے بہت سارے لوگوں نے پسند کیا، مینوفیکچر کیا اور بہت سیل ہوا۔ پھر اس کے حاسدین نے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے خلاف انوکھے مقدمات رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ آخر بیچارہ تھک ہار کر 1993 میں اس نے یہ کام چھوڑ دیا، آخر وہ غریب ہو کر مرا۔ اس کی تمام تانبے کی فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ ایک شخص نے بتایا، میں انگلینڈ سے آیا ہوں، وہاں تانبے کے برتن 77 سے 80 پاؤنڈ تک فروخت ہو رہے ہیں۔ جیسے عبقری نے یہ 90 تانبے کے مد اور صاف بنائے ہیں، وہاں کے لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ آپ تانبے کی ہانڈیاں بنائیں اور مزید برتن تانبے کے بھی استعمال کریں۔ الحمدللہ میں مد اور صاف استعمال کر رہا ہوں، اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ اس سے بڑی بات آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ انگلینڈ میں بھی تانبے کے برتن ہوتے ہیں۔ تانبے کے کشتہ کی کثیر۔ ایک شخص نے بتایا، ان کے والد نے 25-20 سال کی عمر میں تانبے کا کشتہ کھایا، اس کی تاثیر 20-25 سال رہی، اور باقی حقیقت یہی ہے جو کہ انہوں نے اپنے تجربات اور مشاہدات میں بتایا۔ لیکن تانبے کا کشتہ بنانے والے کہاں گئے؟ استعمال کرنے کی احتیاطیں کیا ہیں؟ اس کو پہلے سوچنا بہت ضروری ہے۔ چولستان میں تانبے کے برتنوں کا استعمال۔ چولستان کے صحرا میں خواتین تانبے کے برتنوں کو استعمال کرتی ہیں، وہاں بیماریاں تکلیف نہیں ہیں۔ کشتہ تانبا۔ طب کی کتابوں میں کشتہ تانبا اول نمبر پر ہے، جو بھی کھاتا ہے تب بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتا ہے۔ زہر کا مسئلہ حل۔ ہمارے بچپن میں جو شخص خودکشی کرنے کے لیے زہر کھا لیتا تھا وہ سوراخ والے تانبے کے سکے اس کو دودھ میں ابال کر وہ دودھ کو پلا دیتے تھے، اس کا زہر مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ میرا خود کا آزمودہ ہے تانبے کے برتن کا استعمال یا رواج ختم ہو جانا۔ ایک تجربہ کار نے بتایا، جب تک تانبے کا استعمال تھے دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، شوگر نہیں تھی، اور جب تانبے کے برتن ختم ہو گئے تو آنے والی نسلیں ضدی کمزور ہیں۔ تانبے کے برتن کا استعمال۔ ایک ٹیچر نے اپنا تجربہ بتایا، 2007 یا 2008 میں عقلی رسالہ میں پڑھا تھا، پھر میں نے تانبے کے برتن استعمال کرنے شروع کیے، میرے جسم میں طاقت، قوت، اور اب میرے بچوں میں بھی وہی کیفیات ہیں۔ تو بقیہ بے اولادی نہیں ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے، میرے والد نے 2 شادیاں کی، 12 بچے تھے، میں 2 سال کا تھا اور والد فوت ہو گئے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو ہر چیز تانبے کی تھی، لوٹا بھی
थाली भी, चम्मच भी, हर चीज़ तांबे की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में, हमारे घर में बीमारी भी नहीं है और बेऔलादी भी नहीं है। 58 साल का हूँ, कभी कोई बीमारी नहीं हुई तांबे का कड़ा पहनने से। मोहरे ठीक। एक शख्स अपना मुशाहिदा बताने लगे, बारिश हुई, मेरे घर की छत शीटों की बनी हुई थी। मैं छत पर शीटों को ठीक करने के लिए चढ़ा तो छत के साथ मैं भी नीचे गिर गया, मेरी कमर टूट गई, मोहरे हिल गए। जब से मैंने तांबे का कड़ा पहना है अब ठीक हूँ। बेहतरीन ये दाश है। एक मुल्लिस ने बताया, हमारे घर में तांबे की परात है, इसी में आटा घूमते हैं, इसकी बरकत से ये दाश बेहतरीन है। नज़र बेहतरीन है, ऐनक नहीं लगी। अगर दिल का मरीज़ हो तो 1 रुपये का तांबे का सिक्का डोरी में डालकर पहन ले, अबाका होगा। तांबे का छल्ला डालने से उंगलियां ठीक। एक मुखलिस ने बताया, सर्दियों में उंगलियां खराब हो जाती थी, यानी फट जाती थी, छल्ला डालने से ठीक हो गई। वो भाई अमराज से हिफाजत। एक तजर्बाकार ने बताया, अगर तांबे का बर्तन या इसका कड़ा वगैरह इस्तेमाल करें तो हैजा नहीं होता, हेपेटाइटिस नहीं होता। वो भाई अमराज से इंसान महफूज रहता है, चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। तांबे को ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वालों पर आई बहारें। फ़ायरीन, आपके लिए कीमती मोती चुनकर लाता हूँ, छुपाता नहीं। आप भी सही बने, ज़रूर लिखें। मतलब एडिटर हकीम साहब ने खुद ये जो है आर्टिकल चुनकर हमारे लिए ये शाया किया है। तो तांबे के बर्तन में सालन पकाइए, अनोखा ज़ायका, लाजवाब सेहत। तांबे के बर्तन में अगर सालन पकाया जाए तो सालन मज़ेदार भी होगा, अच्छा भी होगा और सेहत बख्श भी होगा, और मज़ीद सालन जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। थकावट, घबराहट, तकलीफ खत्म। एक साहब बताने लगे, मैं अकड़ी दवाखाना से तांबे से बना 90 मुद ले कर गया। मैंने 25 दिन इसमें पानी पिया, जिस समय थकावट, घबराहट, तकलीफ होती थी वो सारी ख़त्म हो गई। मिर्गी के लिए एक तजर्बाकार ने बताया, मिर्गी के मरीज़ के लिए गले में डालने के लिए तांबे की एक प्लेट होती है, इस पर कोई नक्श लिखा हुआ होता है, मिर्गी ठीक हो जाती है। असल वही तांबा होता है, जो चाहे लिख लें या कुछ भी ना लिखें तो भी इसकी एक ताकत और तसीर है। जोड़ों का दर्द खत्म। एक साहब बताने लगे, जानने वाले को तांबे का छल्ला बनाकर दिया, पहनना, इसके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो गया। तांबे का सिक्का। एक मुखलिस ने बताया, चीन की एक कंपनी दिल के दौरे के लिए एक सिक्का बनाती थी, वो सिक्का गले में पहनना होता था। मैंने इसको देखा तो ये तांबे का बना हुआ था और बहुत महंगा भी था। मैंने खुद तांबे का सिक्का तैयार किया और बहुत से लोगों को दिया, इन्हें भी फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थे तांबे के बहुत से फ़ायदे वाला जात। मतलब इसका इंसानी ज़िंदगी में शामिल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेचर का, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो अगर आप इस्तेताअत रखते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई तांबे की चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।